اللہ رب العزت سے مانگے یا اللہ ہم تو وہ نہیں بن سکے جو آپ چاہتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنے پسند کے مطابق بنا دے۔ بھئی چند مثالیں آج دیتا ہے۔ ایک فیکٹری ہے، اس کا مالک ہے، انہوں نے فیکٹری میں کوئی نقص آیا، انہوں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ بھئی تم کراچی چلے جاؤ، اس پرزے کو لے کے آنا، جس کو جیسے بیرنگ ہوتا ہے اس کو لے کے آنا۔ وہ عرض کرنے لگا میں کیسے جاؤں گا؟ فیکٹری کے مالک نے کہا تم بھئی ایئر جاؤ، جہاز کے ذریعے جاؤ، وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرو، ساحل سمندر دیکھو، اپنے ساتھ تحفے تحائف لاؤ، لیکن جس مقصد کے لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ کہتے سر میں ایسے ہی کروں گا۔ وہ بھائی ایئر گیا جہاز کے ذریعے، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا، ساحل سمندر دیکھا، تحفے لیے اپنے مالک کے لیے۔ جب وہ آیا واپس ضلع جہانگیر اور فیکٹری کے مالک نے پوچھا بھائی کیسے گیا تھا؟ سر میں بھائی ایئر گیا تھا، میں نے ساحل سمندر دیکھا، میں نے وہاں پہ اپنے لیے تحفے لیے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ جب مالک پوچھتا ہے کہ بھئی جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ کام کہاں تک آپ نے کیا؟ وہ ساتھ لائے ہو کہ نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں سر جو تمہیں بھول گیا۔ مالک کتنے ناراض ہوں گے کہ بھئی اپنے مرضی کے سارے کام کیے، جو میرا کام تھا وہ آپ بھول کر آئے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ بندہ میں نے آپ کو صحت دی تھی، جوانی دی تھی، گھر دیا تھا، کیا کچھ نہیں دیا تھا، آپ کے مرضی کے سارے کام ہوئے تھے، جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی جان ایک باپ ہے، انہوں نے بیٹے کے لیے دکان کھول دی۔ بیٹا جتنا آؤٹ پٹ ہوتا ہے ان پٹ ہوتا ہے، اپنے سب حساب ہر روز مغرب کے وقت عشاء کے وقت دینا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو فکر نہ کریں۔ انہوں نے دکان کھول کے دی، 1 کروڑ حساب، اتنا سامان آیا، اتنا ہم نے بیچا۔ دوسرے تیسرے جب 7واں دن ہوا تو ابو سے عرض کیا ابو یہ روز مجھ سے حساب نہیں ہوتا ہے۔ ابو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا میں نے آپ سے کاروبار نہیں کرانا تھا، میں نے ایک بات آپ کو سمجھانی تھی کہ ایک دن آئے گا، اب پوری زندگی کا اللہ کو حساب دیں گے۔ اس دن کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی ہے؟ ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے۔ دیکھو بھائی ایک دفتر ہے، اس میں ایک آفیسر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، کلرک، ہیڈ کلرک، مختلف ایک سٹاف ہوتا ہے۔ اب لاہور سے فون آیا کہ ہمارا وفد آ رہا ہے آڈٹ کرنے کے لیے۔ اب 1 ہفتہ پہلے انٹرنل آڈٹ شروع ہوا، ادھر کا جو افسر ہے انہوں نے تمام دفتروں والوں کو چیک کیا، سب سے کہا اپنے رجسٹر ٹھیک کرو، اپنا آمد خرچ ٹھیک کرو، اپنا سارا نظام سیٹ کرو۔ 1 ہفتہ انٹرنل آڈٹ ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد جب لاہور سے سٹاف آیا، اب وہ سٹاف اپنی کتاب چیک کر رہے ہیں، یہ افسر دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کے پاس پین، چپڑاسی، چائے لے کے آتا ہے، پیس لے کے آتا ہے، بسکٹ لے کے آتا ہے۔ سر یہ چائے پیو؟ کہتے بھائی رکھو چائے۔ چائے میں کیسی پیوں؟ ادھر آڈٹ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں سر جی 1 ہفتہ انٹرنل آڈٹ ہو چکا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ جب ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ کی ہے۔ تو سر کہتے ہیں خدا کے بندے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی غلطی نکل آئے اور ہماری انسلٹ، ہماری بھی عزت نہ ہو جائے۔ جب تک آڈٹ پورا نہ ہو مجھے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں ممکن ہے کوئی غلطی نکل آ جائے، اور ہم خود سوچے جب ہماری آڈٹ ہوگی پوری زندگی کا حساب ہوگا تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوگی، کتنی غلطیاں۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں
اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح اسکرین لگا دے، اسکرین، اور پھر فرمائے کہ بندہ میں نے آپ پہ کوئی ٹرائل مقدمہ نہیں چلانا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا، صرف ایک بات ہے کہ آپ نے جوانی سے لے کر مرتے دم تک جو بند کمرے میں جو کرتوت کیے ہیں، جو ناجائز اور حرام کام کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، میں اسکرین پر پردے پہ قیامت کے دن لوگوں کو صرف وہ دکھاؤں گا، اب آپ پہ اور کوئی مقدمہ نہیں چلانا۔ ہر بندہ چیخے گا یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دو، لیکن میری چھپی ہوئی باتوں کو چھپا کے رکھنا۔ یا اللہ کا کتنا احسان ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں نے افسر کے سامنے یہ بات کی، جب میں نے بات کی تو وہ کرسی میں ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ اپنے تصویر ان کے سامنے آیا کہ اندر وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ میں نے کہا سردی گزارا، صبر کرو، بس وہ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بھائی دنیا کا دستور ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، یہ مثال آپ سیکھیں گے پھر آگے بیان کریں گے، ثواب ہمارے شیخ کو ملے گا۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہر دلہا کوشش کرتا ہے کہ میں خوشبو لگاؤں، جب میں گھر میں جاؤں تو دلہن مجھے قریب کرے۔ اب بیوی بھی ہر روز کپڑے بدلتی ہے، سینڈل بدلتی ہے، چادر اور سرخی پاؤڈر، آج کل تو اور بھی فیشنیبل دور ہے، تو بیوی بھی کوشش کرتی ہے کہ میں بہتر سے بہتر سوٹ پہن کر خوشبو لگا کر تاکہ شوہر مجھے قریب کرے۔ شوہر بھی بازار میں پوچھتا رہتا ہے کہ بہترین پرفیوم کیا ہے۔ بھائی ہم بھی سوچیں، ہم نے بھی ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اپنے اندر کتنی خوشبو جمع کی ہے، نیکیوں کا خوشبو، اللہ رب العزت کی محبت کی خوشبو، عاجزی کی خوشبو، اللہ سے ملنے کی، کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قریب کرے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی خوشبو ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، جب اسلام آباد جائیں گے تو اگر آپ کا وہاں کوئی پہچان والا آدمی ہو، پہچان والا، تو پھر آپ خوشی خوشی جاتے ہیں، یار میرا فلاں وہاں ساتھی ہے، گاڑی لے کے آئے گا، ہم ان کے گھر جائیں گے، صبح دفتر میں جائیں گے، ہمارے سارے کام آسانی سے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا کوئی پہچان والا نہیں ہوتا ہے، اپنا جاننے والا نہیں ہوتا ہے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گا، یار دفتر کیسے تلاش کروں گا، رات کس ہوٹل میں ٹھہروں گا، کیا کیا انتظامات کر دیں گے۔ آپ کے دماغ میں ایک خوف رہتا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں۔ بھائی ایک لمبا سفر آنے والا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، حساب کتاب۔ اگر ہمارا وہاں کوئی جان پہچان والا ہوگا، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہوگا، تو سارے مراحل ہم آسانی سے طے کریں گے، ورنہ ہر موڑ پہ ہر جگہ مشکلات ہی مشکلات ہوگی۔ دنیا کا دستور ہے، وزیر اعظم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن کام اس کے بنتے ہیں جس کا وزیر اعظم سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تو سب مانتے ہیں، لیکن کام اسی کے بنیں گے جس کا اللہ رب العزت سے تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے بھائی، اللہ کتنا محب ہے۔ آج سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کے احسانات کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ ایک گھر ہے، کسی گھر سے کسی بچے کو ڈاکو لے کر جائے، جب ڈاکو لے کے نکلتے ہیں، اب پورا خاندان پریشان، والدین پریشان، ماموں چاچا سب رشتہ دار پریشان ہے۔ کم از کم ایک بچے کے ساتھ 40-50 گھرانوں کا تعلق ہوتا ہے، 50 آدمی پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ماموں ہوتے ہیں، کچھ ماموں کے دوست ہوتے ہیں، یار ہمارا آپ کا بھتیجے کا کیا بنا، بانجے کا کیا بنا، بس یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد رات کی تاریکی میں 2 بجے سردی میں بارش ہو رہی ہے کہ اس دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا،
اب والدہ کو کہاں نیند آتی ہے؟ وہ بیٹی ہوئے کبھی رات کے تاریکی میں بارش سردی میں کون آیا؟ اب جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اماں جی میں معصوم آیا ہوں، محمد آیا ہوں، اب وہ گھر جو پورا غم قدہ تھا، سب پریشان تھے۔ رات کی تاریکی 2 بجے میں بچے کی آواز سن کر کہ بیٹا آیا، ڈاکوں سے چوروں سے اپنے آپ کو چھڑا کر پورا گھر خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہر بندہ کتنا خوش ہوگا، رات کی تاریکی سے دن کی روشنی بن جائے گی۔ ہم حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبت عبدہ المؤمن، اللہ رب العزت بندے مومن کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں من الدعاء اذا وجدا، جو کسی کوئی گم ہو چکا ہے جب اسے مل جائے تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرا عزیزوں دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں فتح مسلم کہ رو رہا تھا، کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ایک عرصہ تو اس پہ رو رہا تھا کہ جو آنسو تھی آنسو نہیں نکل رہی تھی، اب اس پہ رو رہا ہوں کہ میں اخلاص آنسو پہ رو رہا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے محفل میں ایک نوجوان آیا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ آپ دبلے پتلے کمزور سے۔ کہتے بس حضرت بیمار ہوں۔ کہتے نہیں بیٹا صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت ان کی چند باتیں سنو، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ حضرت اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے دنیا کی حلاوت کا مزہ چکھا تو بہت کڑوا پایا۔ حضرت دنیا میرے سامنے سونا اور چاندی اور مٹی سب برابر ہے۔ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ جہنم میں۔ اس جہنم کے خوف نے میرے جسم کے تمام خواہشات کو اڑا دیے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک باندی نے خواب سنایا۔ حضرت میں نے خواب دیکھا رات کو۔ کیا دیکھا ہے؟ کہتے کہ میں نے دیکھا پورے صراط ہے، قیامت کا میدان ہے، پورے صراط لگا ہوا ہے، اس پہ آپ کے چاچا عبد الملک ابن مروان کو فرشتوں نے پکڑا اور اس کو عبور کرنے لگے۔ جب وہ آدھے تک پہنچے تو زخموں سے چور ہو کر جہنم میں گر پڑا۔ جب یہ کہا تو پھر عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا پھر آگے کیا بنا؟ کہتے پھر آگے آپ کے چچا زاد بھائی ولید ابن عبد الملک ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کے بعد بادشاہ بنا تھا۔ آپ کے بڑے اب ولید ابن عبد الملک کو پکڑ کر وہ گھسیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ جب آدھے تک پہنچے تو زخموں سے چور ہو کر وہ بھی جہنم میں گر پڑا۔ پوچھنے لگا پھر آگے کیا بنا؟ پھر وہ کہنے لگی اس کے بعد آپ کے دوسرے چچا زاد بھائی سلیمان ابن عبد الملک کو پکڑا، اور جب وہ پکڑا فرشتوں نے تو وہ پورے صراط پر اس کو گھسیٹ رہے تھے، گھسیٹتے جب وہ زخموں سے خوب چور ہوا، پورا جسم زخم خون بہہ رہا تھا، جب وہ آدھے تک پہنچا پھر وہ گر پڑا، وہ جہنم میں گر پڑا۔ وہ بے تاب ہو کر پوچھنے لگا پھر آگے کیا بنا؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو پکڑا۔ جب یہ کہا آپ کو پکڑا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف کرنے لگی کہ آپ نے پار کیا، آپ نہیں گر پڑے، لیکن وہ بے ہوش پڑا رہا۔ پھر جب ہوش آیا کہتے حضرت بات تو سنے نا، کہتے بات کہو بولو، تو کہنے لگی کہ پھر فرشتوں نے جب آپ کو پکڑا پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں جب وہ بے ہوش ہوئے تو چیخنے لگی کہ بھائی بات تو سنو، وہ بے ہوش پڑا رہا۔ جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد کہتے پہلے یہ سنو کہ آپ پار ہو گئے۔ یہ بات علامہ دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھی ہے کہ آپ نے پار کیا۔ تو برادران طریقت ایک دن ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک خانقاہوں پہ آ کر
یا ہم اللہ سے ہم اپنا تعلق بنائیں گے۔ اللہ سے اگر کام نہیں بنتے ہیں تو آدمی خوب استغفار پڑھے۔ الحمدللہ مجھے ایک نوجوان ملا، کہتے حضرت میں روزانہ 30 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ملا کہ حضرت جب سے سلسلے میں آیا ہوں روزانہ ایک منزل اور رمضان میں 20 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ روزانہ 30 پارے۔ ایک ایسے نوجوان ملا کہ ان کے دیکھنے کے میں اسٹیشن چلا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اس کے دوست نے کہا کہ یہ روزانہ 7 مرتبہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے۔ ایک نوجوان نے فون کیا کہ حضرت میں روزانہ جسم میں جب کام ہو جسم ٹھیک ہو تو میں 6 گھنٹے رات کو مراقبہ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ پھر آپ سوتے کب ہے۔ تو ایسے نوجوان بھی ہے کہ کئی مہینے سال میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ 2 سال متواتر تکبیر اولیٰ کی پابندی کی کوشش کی۔ پچھلے دنوں ایک گھر میں گیا، کچھ رشتہ دار تھے، کہتے ہیں میں روزانہ ہم بیٹی اور بیوی مل کر مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم روزانہ بیٹی الگ بیوی الگ میں الگ بیٹے کہ 3 دن میں قرآن عظیم الشان کے ختم کرتے ہیں، اور آج کے دن میں نے چپکے سے ارادہ کیا کہ میں آج 2 دن میں ختم قرآن کروں گا۔ تو کام کرنے والے بھی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان خانقاہوں پہ آ کر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرے۔